السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اخرجہ مسلم۔ وقال صوموا یوم عاشوراء وخالف اليہود وصوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، رواہ احمد وحسنہ احمد شاکر۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، جو موضوع آج کے درس کے لیے متعین کیا گیا ہے، یہ موضوع ایک حساس موضوع ہے، تفصیل طلب موضوع ہے اور سمجھنے سمجھانے کا موضوع ہے۔ عام طور سے مسلمان اور سنی مسلمان اور وہ مسلمان جو توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، جن لوگوں نے یہ مسجد بنائی ہے، ان مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے افراد ہیں جو پروپیگنڈے کا شکار ہو کر کے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو قرآن و سنت اور تاریخی حقائق سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے اس موضوع کے مختلف گوشوں کو واضح کر دوں۔ جیسا کہ اعلان میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ماہ محرم الحرام کا حقیقی پیغام اور مروجہ بدعات، یہ موضوع بہت اہم اور حساس موضوع ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، 3-4 گوشوں میں تقسیم کر کے میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع کو آپ کے سامنے واضح کیا جائے۔ پہلا گوشہ ہوگا ماہ محرم الحرام کا پیغام کیا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے محرم سے متعلق ہماری کیا رہنمائی کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا حکم دیا ہے، اس بارے میں تھوڑی سی گفتگو کی جائے گی۔ دوسرا گوشہ ہوگا مروجہ بدعات کے بارے میں، کہ اس میں کون سے ایسے کام ہیں جو شریعت اسلامیہ سے ثابت نہیں ہیں، لیکن مسلمان اسلام کا حصہ سمجھ کر کے ثواب کی نیت سے ان کاموں کو انجام دیتا ہے اور گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تیسرا گوشہ ہوگا اس موضوع کا، جو موضوع سے تھوڑا سا باہر نکلتے ہوئے ہے، یہ ہٹ کر ہے، وہ ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور شہادت کے وہ گوشے جو عام طور سے غلط طریقے سے سمجھے جاتے ہیں، اس کا صحیح طریقہ سمجھنے کا کیا ہونا چاہیے، اس کی حقیقت کیا ہے اور ہم کیا سمجھتے ہیں۔ اور چوتھا گوشہ ہوگا یزید بن معاویہ کے بارے میں اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں، کہ یہ مجرمانہ قدم کن لوگوں نے اٹھایا تھا اور آج کن لوگوں کی جانب منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ 4 گوشوں پر مشتمل یہ خطاب ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نفس کے ذریعے نہیں بلکہ دلائل اور حقائق کے ذریعے اس کو سمجھیں، قرآن و سنت کی بنیادوں پر اس کو سمجھیں۔ تو میں نے جو آیت کریمہ سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں رب کائنات نے چند مہینوں کے بارے میں چند چیزوں کا حکم دیا ہے۔ انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ محرم کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد سال بھر کے اندر یہ 12 ہے۔ یہی 12 مہینے ابتدائی دنیا کے قیام سے رب کائنات نے رکھے ہیں۔ سال کو 12 مہینوں پر تقسیم کیا ہے۔ جب سے رب کائنات نے اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے، جب سے یہی حقیقتیں چلی آ رہی ہیں
اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جب سے رب کائنات نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، جب سے رب کائنات نے سال میں 12 مہینے رکھے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا منہا اربعۃ حرم، جب سے 12 مہینے رکھے ہیں اسی وقت سے رب کائنات نے 4 حرمت والے مہینے رکھے۔ 12 میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، جن کا خصوصی احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن مہینوں کے اندر خرافات اور اپنے نفس پر ظلم کرنے سے سختی کے ساتھ روکا گیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سال کے 12 مہینے میں انسان ظلم و جور سے رکنے کا مکلف ہے، اور اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ظلم نہیں کر سکتا، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان 4 مہینوں کے حرمت کا خیال کرنے کا معنی یہ ہے کہ اگر بقیہ 8 مہینوں کے اندر انسان کو جنگ و جدال کی ضرورت پڑ جائے، گھر سے باہر نکلنا پڑے، ہتھیار اٹھانا پڑے، جہاد کرنا پڑے، تو ان چیزوں کی گنجائش ان 4 مہینوں کے بالمقابل زیادہ رکھی گئی۔ لیکن ان 4 مہینوں میں اگر مجبوری نہ ہو تو ایسی صورت میں جنگ و جدال اور جہاد سے بھی روک دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے یہ فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ تذکرہ موجود ہے۔ یہ حرمت والے مہینے مسلسل 3 مہینے، ذی قعدہ کا مہینہ جو پچھلے مہینے گزر چکا، عید الاضحیٰ سے پہلے کا مہینہ، اور ذی الحجہ کا مہینہ جس کی آج 27 تاریخ ہے، 2-3 روز میں یہ بھی رخصت ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو مہینہ شروع ہو رہا ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ، وہ محرم کا مہینہ ہے، یہ بھی تیسرا مہینہ ہے جو حرمت والا ہے، اور اس کے علاوہ ایک مہینہ جو شعبان کے ساتھ آتا ہے، رجب کا مہینہ، وہ بھی حرمت والا ہے۔ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال کرنے کا حکم دیا گیا، اور تاریخ اسلام میں مسلمانوں نے ہمیشہ اس کا احترام کیا ہے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ کے بارے میں سورہ توبہ کی آگے کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ ہی میں ارشاد فرمایا کہ یہ کفار و مشرکین مکہ جو ہیں یہ کفر کے اندر زیادتی کرتے ہیں کہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں اگر ان کو جنگ و جدال کرنا ہوتا ہے، جنگیں کرنی ہوتی ہیں، تو ان کا نام بدل دیتے ہیں، اس کو حرمت والے مہینے سے موسوم کرنے کے بجائے حلال مہینوں سے موسوم کرتے ہیں۔ اسی کو رب کائنات نے نسی کہا ہے، یعنی یہ زیادتی ہے، کفر کے اندر مہینوں کے نام کو تبدیلی کر دینا، یہ کفار و مشرکین مکہ کا طریقہ تھا۔ اب آپ ان کے طریقے کے مد مقابل مسلمانوں کا وتیرہ آج کے دور میں دیکھیں کہ کیا ہم حرمت والے مہینوں کی قدر و منزلت کو سمجھتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان جانتا ہی نہیں کہ وہ سن ہجری کے کون سے مہینے سے گزر رہا ہے۔ اگر عید الفطر اور حج بیت اللہ اور قربانی اور ایسے ہی محرم اور کچھ مناسبتیں نہ آتی ہوں تو شاید مسلمان واقف ہی نہیں رہے گا کہ یہ کون سا مہینہ ہے۔ تو جب وہ مہینوں سے واقف ہی نہیں ہے تو حرمت کا اعتبار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کفار و مشرکین مکہ کے عمل کے بالمقابل آج کے مسلمانوں کا عمل دیکھا جائے تو حقیقت میں مسلمان ان سے زیادہ غافل نظر آتا ہے کہ وہ حرمت کا خیال اتنا زیادہ کرتے تھے کہ ان مہینوں کا نام بدل کر کے اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ یہ ہمت اور سکت نہیں ہوتی تھی کہ محرم کے مہینے کو محرم کہہ کر کے اس کے اندر اس کی پامالی کریں۔ وہ مشرک ہونے کے باوجود اتنا احترام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ یہ کفر کے اندر زیادتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے واضح فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذو قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور اس سے پہلے جو رجب گزر چکا وہ مہینہ۔
یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے کہ انسان مہینوں اور تاریخوں کو یاد رکھے، یہی مضبوط دین ہے کہ حرمت والے مہینوں کا احترام کرے، یہی مضبوط دین ہے کہ انسان اسلامی احکامات سے واقف رہے اور اس کی تاریخ کو یاد رکھے اور اس سے عبرت اور نصیحت پکڑتا رہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ میں تم کو یہ حکم دیتا ہوں کہ ان مہینوں کے اندر تم اپنے اوپر ظلم و جور مت کیا کرو، اپنے اوپر ظلم مت کیا کرو۔ ظلم، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی توحید کو کنارے کر کے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان توحید اتباع کو چھوڑ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں کسی دوسرے کو شریک کر کے تقلید شخصی یا ایسے ہی شخصیت پرستی کے پیچھے دوڑے اور سنت رسول کو کنارے کر دے۔ یہ ظلم کی بڑی شکلیں ہیں۔ اور اس کے بعد ظلم یہ ہے کہ انسان مار پیٹ کرے، لڑائی جھگڑا کرے۔ ظلم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو زد و کوب کرے۔ ظلم یہ ہے کہ انسان گریبان چاک کرے۔ ظلم یہ ہے کہ انسان انگاروں پر چلے۔ ظلم یہ ہے کہ انسان زنجیروں سے اپنے آپ کو زخمی کرے، جو محرم کے مہینے کے رسوم و رواج ہیں جس پر آگے تبصرہ آئے گا۔ تو ظلم کرنے سے کلی طور سے روکا گیا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید جیسے فطری انداز میں گفتگو کرتا ہے، قرآن مجید کی آیتوں پر غور و تدبر کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اس دور کے لیے نہیں بلکہ آج کے دور کے لیے نازل کی گئی آیت کریمہ ہے۔ اس دور میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والے عموماً نہیں تھے، لیکن آج کے دور میں اسلام کے خلاف چلنے والے، اپنے اوپر ظلم کرنے والے، شرکیات اور بدعات کو انجام دینے والے کثرت کے ساتھ بھرے پڑے ہیں۔ رب کائنات نے یہ جو حکم دیا ہے ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی مضبوط دین ہے، لہذا تم اس میں ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم و جور مت کیا کرو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے غضب کا اظہار کیا ہے، اور اس کے بعد اسی آیت کریمہ کے اگلے ٹکڑے میں وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اللہ رب العالمین نے فرمایا حرمت والے مہینوں میں بھی اگر مشرکین اور اسلام دشمن تمہیں زد و کوب کریں، تمہیں ماریں، تم کو ستائیں، تمہارے اوپر ظلم کریں، تو دفاع کرنے کی اجازت تم کو دی گئی ہے کہ تم دفاعی پوزیشن میں ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ایک مستقل بحث ہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ اور اس کے بعد جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل روزہ یہ محرم کا روزہ ہے، محرم کے مہینے کا روزہ ہے، جو نفلی روزہ ہے، واجب نہیں ہے، لیکن رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اسی روزے کو دی گئی، اور محرم کے مہینے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کہا، یعنی یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی حرمت کو نازل فرمایا ہے، اس کے احترام کا حکم دیا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم ہی کی ایک روایت میں ذکر کرتے ہیں یکفر السنۃ الماضیہ، کہ محرم کا جو مسنون نفلی روزہ ہے، جو طریقہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس طریقے پر روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال گزرے ہوئے ایام کے لیے کفارہ سیئات ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، یہ فضیلت ہے۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور محرم کا روزہ 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے۔
ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا یوم عاشورہ، یوم عاشورہ کا روزہ رکھو۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھو۔ وخالف الیہود، اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ وصوموا یوما قبلہ، اور اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھ لیا کرو۔ او یوما بعدہ، اگرچہ اس ٹکڑے پر محدثین نے کلام کیا ہے، بعد والے دن کے روزے کے اہتمام پر محدثین نے کلام کیا ہے، تو راجح اور افضل یہی ہے کہ 9 اور 10 محرم کے روزے کا اہتمام کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 محرم کے روزے کا اہتمام کرو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ کی روایت کے مطابق یا دوسری سنن کی احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کو روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اور کہا کہ پوچھ کر کے آؤ کہ وہ لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام یعنی ہمارے نبی کو رب کائنات نے فرعون سے نجات دی تھی، فرعون کو دریائے نیل میں غرقاب کیا گیا تھا، اس کو ہلاک کیا گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو فتح یابی دی گئی تھی، لہذا ہم شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو نجات دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا نحن احق بموسیٰ منکم، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی اس نجات پر شکر گزاری ادا کرنے کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں زیادہ حقدار ہیں؟ کہ نبی موسیٰ علیہ السلام نے جو پیغام دیا، اسلام نے قرآن مجید کے ذریعے اس کو زندہ رکھا، توحید کے پیغام کو۔ موسیٰ علیہ السلام کے احترام کا حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام کے سچے متبعین کے احترام کا حکم دیا، جبکہ یہودی جن کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور جن کی کتاب تورات تھی، ان لوگوں نے تورات کے اندر تبدیلی کر دی، تحریف کر دی، اور اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، پریشان کیا، زد و کوب کیا، ان کے ساتھیوں کو مارا اور قتل کیا اور شہید کیا، جبکہ اسلام ہر حالت میں ان لوگوں کا احترام کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے اس نجات کے دن پر شکر گزاری کے حقدار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور امت محمدیہ کو اور صحابہ کرام کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن آپ نے پھر فرمایا کہ یہودی کیونکہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، لہذا آئندہ سال اگر میں روزہ رکھ سکا تو ایک دن کا روزہ اس وجہ سے ملاؤں گا کیونکہ اسلام ہم کو یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیتا ہے۔ یہ نکات آپ سمجھتے چلیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا راجح قول کے مطابق کہ 9 اور 10 تاریخ کے روزے کا اہتمام کیا جائے، اور ایک قول 10 اور 11 کا بھی ہے، اگرچہ اس پر کلام ہے، بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 کا اہتمام کیا جائے۔ تو ایک روزہ ملانا یہ یہودیوں کی مخالفت کرنے کی مناسبت سے ہے۔ اہل اسلام کو، امت محمدیہ کو اس بات کا حکم ہر جگہ پر دیا گیا، نمازوں کے احکامات میں، اذان کے احکام میں، اقامت کے احکام میں، رہن سہن کے احکامات میں، لباس میں، داڑھی میں، شادی بیاہ کرنے میں، زندگی کے تمام امور میں۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ یہودی اپنی داڑھی کو مکمل سفید ہونے کے بعد رنگتے نہیں ہیں، لہذا تم اس کو رنگ لیا کرو، بالکل سیاہ رنگ نہیں لیکن اس کے اوپر رنگ کر لیا جائے۔ بعض روایات میں ہے کہ یہودی جوتے اور موزے میں نماز نہیں ادا کرتے، لہذا اگر امکان ہو تو تم لوگ جوتے یا موزے میں نمازیں ادا کرو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ آج کے دور میں جب شفاف فرش ہے، قالین ہے اور صفائی ستھرائی کا خصوصی اہتمام ہے،
تو جوتے کے ساتھ تو ممکن نہیں ہے، لیکن اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے کبھی کبھار موزے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، یا باہر میدان میں پڑھیں، کبھی کوئی نماز عیدین کی نماز ہو یا کوئی ایسی نماز ہو جہاں امکان ہے تو وہاں جوتے کی سنت کو زندہ کیا جانا چاہیے۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر فتنے کا خدشہ ہے تو اس طرح کے احکامات کو ایک بیگ لاگو نہ کیا جائے، بلکہ لوگوں کو پہلے اس سے متعارف کرایا جائے، مانوس کیا جائے، اور اس کے بعد اس چیز پر عمل کیا جائے۔ تو یہ 2-3 روایتیں اور آیتیں میں نے آپ کے سامنے جو پیش کی ہیں، ان روایتوں میں اور ان آیات میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے بارے میں بعض چیزوں کا تذکرہ کر دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سنتیں ذکر کر دی۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ حرمت والے مہینوں کا احترام کیا جائے اور ان میں اپنے اوپر ظلم و جور کرنے سے بچا جائے۔ تو محرم کا پہلا پیغام یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں کا احترام ہو، ظلم و جور سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ ایسے ہی دوسرا اس کا پیغام یہ ہے کہ صوم کا اہتمام کیا جائے، روزے کا اہتمام کیا جائے 9 اور 10 محرم کو۔ اگرچہ محرم کے پورے مہینے میں سوموار اور جمعرات اور ایسے ہی ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ، ان ایام میں روزے کا اہتمام کرنا یہ مسنون ہے۔ اگر محرم کی نیت سے آپ روزہ رکھتے ہیں تو اجر زیادہ ملنے کا امکان ہے، لیکن معروف طریقے پر جو مشہور طریقہ ہے 9 اور 10 تاریخ کو روزے کا اہتمام کیا جائے، یہ دوسرا پیغام ہے۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کی ابتدا ہی سے تمہاری ایک بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، وصوموا قبلہ یوما، اور 10 محرم سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لیا کرو۔ یہ یہودیوں کی مخالفت یہ ماہ محرم کا تیسرا پیغام ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، اور چوتھا پیغام یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے تاریخ کو یاد کریں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ابن ماجہ کی روایت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد یہودیوں سے پوچھوایا کہ تم لوگ روزے کا اہتمام کیوں کرتے ہو؟ اب آپ سوچیں کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، وہ اس کی کیا تعویل کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب پتہ ہوتا تو ایسی صورت میں پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے پوچھ کر کے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد رب کائنات کی اجازت اور اس کے حکم کے نتیجے میں یہ حکم دیا کہ آئندہ سال سے تم لوگ 2 روزے کا اہتمام کرنا اور یہودیوں کی مخالفت کرنا۔ یہ تاریخ کی جانکاری یہ محرم کا ایک پیغام ہے۔ ہم اس محرم کے مہینے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی تاریخ کو یاد کریں، اس کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ آپ کی ہجرت اور سیرت میں سب سے بنیادی پیغام توحید و سنت اور صحابہ کرام کے احترام کا پیغام ہے، اس کو یاد رکھا جائے۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہودیوں کے طریقے سے موجودہ دور میں انبیاء کے وارثین یعنی سچے علماء اور علماء حق کی باتوں کو نکار کر کے، ان کو بدنام کر کے، ان کو برا بھلا کہہ کر کے، ان کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کر کے یہودیوں کی صفت اختیار نہ کریں، بلکہ یہ سمجھیں کہ علماء حق انبیاء کے وارث ہیں، جو بات کہتے ہیں قرآن و سنت کی دلیل کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں مسلم قوم کا سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ مسلم قوم اپنے قائدین کے بارے میں ناشکری ہے۔ اگر کوئی حنفی ہے تو حنابلہ کا احترام نہیں کرنا چاہتا، کوئی حنبلی ہے تو مالکیہ کا احترام نہیں کرنا چاہتا، کوئی مالکی ہے تو شافعیہ کا احترام نہیں کرنا چاہتا، کوئی شافعی ہے تو حنابلہ اور احناف کا احترام نہیں کرنا چاہتا۔ اور اب یہ فتنہ جہل اور جہالت کے نتیجے میں ہماری جماعت اہل حدیث میں بھی داخل ہو گیا کہ جماعت اہل حدیث کے بعض کم پڑھے لکھے نوجوان
دندناتے پھرتے ہیں اور علماء فقہ پر اور ائمہ اربعہ پر کلام کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ ہمارا مسلک و مذہب یہ سکھاتا ہے کہ ماضی میں گزرے ہوئے علماء سے اگر کچھ غلطی ہوئی ہے تو وہ غلطی ان کے ساتھ چلی گئی، ہم قرآن و سنت کی خدمات کی بنیاد پر ان کا احترام کرتے ہیں، ان کو اپنے سے زیادہ بڑا اور افضل سمجھتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ وہ انبیاء کا قتل کرتے تھے، انبیاء کے ساتھیوں کو زد و کوب کرتے تھے، ان کی توہین کرتے تھے۔ مسلمانوں کا وتیرہ محرم کی ابتدا سے اس کے برعکس ہونا چاہیے، علماء کے احترام کا ہونا چاہیے، قرآن و سنت کے احترام کا ہونا چاہیے۔ تو یہ پہلا گوشہ تھا آج کے خطاب کا، حقیقی پیغام ماہ محرم کا کیا ہے۔ دوسرا گوشہ ہے ماہ محرم کے اس موضوع کا، وہ ہے مروجہ بدعات کیا ہیں۔ مروجہ بدعات، بدعت کس کو کہا جاتا ہے پہلے یہ سمجھ لیں۔ بدعت کہا جاتا ہے دین کے نام پر ثواب حاصل کرنے کے لیے، نیکی سمجھ کر کے، ثواب کا کام سمجھ کر کے، دین کا حصہ سمجھ کر کے کسی کام کو انجام دینا، جبکہ وہ کام یا وہ عمل قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، یہ بدعت ہے۔ چھوٹا سا خلاصہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، صحیح بخاری کی روایت ہے، جس نے کوئی ایسا عمل انجام دیا جس عمل پر ہمارا حکم موجود نہیں ہے، ہماری دلیل موجود نہیں ہے، تو وہ عمل مردود ہوگا، بیکار ہوگا، اس عمل کو قابل قبول نہیں سمجھا جا سکتا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی اور ابو داؤد اور ابن حبان وغیرہ کی روایت ہے، محدثین نے صحیح کہا ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے لوگو سنو، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے اوپر ضروری اور واجب ہے کہ تم میری سنت کو اپناؤ، اور میرے خلفاء جو ہدایت یافتہ ہیں، ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم مجمعین، ان چاروں خلفاء کی سنت کو اپناؤ، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور اپنے داڑھ کے دانتوں سے تھام کر کے پکڑ لو، چھوٹنے نہ پائے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فرمایا خبردار تم لوگ سنو، دین میں نئی ایجاد کردہ باتوں سے تم بچ کر کے رہنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ دین میں ہر وہ بات جو نئی ایجاد کی جاتی ہے وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور بعض روایات میں ہے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بدعات و خرافات سے بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، طبرانی کی معجم اوسط کی روایت ہے، جس کو علامہ البانی، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ حجب التوبہ عن صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بدعت کرنے والا جب تک بدعت کو نہیں چھوڑتا ہے، جب تک کے لیے رب کائنات اس کے لیے توبہ کے دروازے کو بند کر دیتا، توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ یہ معمولی گمراہی نہیں ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وجہ سے فرمایا، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراہا حسنۃ فقد زعم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خان، جس نے اسلام کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کی یہ سوچ کر کے کہ یہ نئی بات کار ثواب ہے، یہ چیز دین کا حصہ ہے، فقد زعم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خان، تو گویا اس نے یہ اتہام لگایا، یہ گمان رکھا، نعوذ باللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ رب کائنات نے حجۃ الوداع کے موقع سے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ ہم نے آج تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا، دین اسلام کی نعمت کو مکمل کر دیا اور اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے نزول کے ساتھ دین کی تکمیل کر دی گئی۔ اب تک جو کچھ دین تھا وہی دین ہے، اب اس کے بعد دین کی جانب جو بھی بات منسوب کی جائے، چاہے کسی امام کا قول ہو، کسی فقیہ کا فتویٰ ہو، کسی مفتی کا فتویٰ ہو، کسی آدمی کی بات ہو، کسی عالم کی بات ہو، اگر وہ قرآن و سنت سے میل نہیں کھاتی ہے تو گویا وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا اتہام لگاتا ہے، کیونکہ رب کائنات نے اس آیت کریمہ کے نزول کے ساتھ دین کو مکمل کر دیا۔ اب دین کے اندر نہ کچھ داخل ہو سکتا ہے نہ نکل سکتا ہے، دین مکمل ہو گیا اور دین بالکل واضح ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توبہ کریں بدعات و خرافات سے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ موقع ملے کہ میں ایک مکان تیار کروں اور میرے مکان کے پڑوس میں بندر اور سور رہتے ہوں تو میں اس مکان میں رہنا پسند کروں گا، لیکن اگر میرے پڑوس میں کوئی بدعتی رہتا ہے تو ایسی صورت میں ہرگز پسند نہیں کروں گا کہ وہاں جا کر کے رہائش اختیار کروں۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر اسلاف امت سے اس بات کا تذکرہ ملتا ہے، جس نے دین کے بارے میں سمجھوتا کرنے کے لیے یا دین میں خفت پیدا کرنے کے لیے یا بدعتی کی بات سے اتفاق کرنے کے لیے بدعتی سے ہاتھ ملایا، فقد نقض الاسلام عروۃ عروۃ، تو اس نے اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اسلام کو تباہ کر دیا۔ یہ بدعت و خرافات کی سب سے بڑی خرابی ہے کہ اس کے نتیجے میں سنت مرتی ہے، اور اسلاف امت کہتے ہیں، اسلاف امت کے علماء نے کہا ہے کہ جب بھی دنیا کے اندر کوئی بدعت جنم لیتی ہے تو اس بدعت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک سنت مٹا دی جاتی ہے۔ جو لوگ سنت کی احیاء کا کام کرتے ہیں وہ آپ کی نظر میں اجنبی ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ یہ نئی نئی باتیں بتاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سنت کا احیاء ہر دور میں جب تک کیا جائے گا، جب تک مسلمان کامیاب رہیں گے، عزت و وقار کی زندگی گزاریں گے، جس دن سنت مٹے گی اس دن ذلت و خواری ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان کو کسی فتنے میں گھیر لے گا یا کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کر دے گا۔ تو بدعت کا بہت خراب خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور مسلمان اس کے باوجود بدعات سے توبہ نہیں کرتا۔ تو محرم میں جو بدعتیں انجام دی جاتی ہیں، مروجہ بدعات جو ہیں، ان کو بطور مثال آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کا دور شروع ہوتا ہے خیر القرون کے گزر جانے کے کئی صدیوں کے بعد۔ خیر القرون یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، صحابہ کا دور اور تابعین کا دور، یہ دور گزر گیا۔ ائمہ اربعہ آئے اور ان کی وفاتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد ائمہ اربعہ کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگردوں کا دور گزر گیا۔ کتب ستہ کی ساری کتابیں لکھ دی گئیں، خلافت امویہ سے لے کر کے بعد کے دور تک یہ سارے کے سارے کارنامے انجام دے دیے گئے۔ اس کے بعد 351 ہجری میں، چوتھی صدی ہجری میں، ایک رافضی شیعہ، یہ معز الدولہ احمد بن بویہ الدیلمی اس کا نام تھا، اس نے بغداد کی جامع مسجد پر ایک تختی لگا دی، ایک بورڈ لگا دیا، اور اس بورڈ پر صحابہ کرام کے نام کے ساتھ ساتھ لعنت کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ بغداد کی جامع مسجد پر 351 ہجری میں دیلمی نے کیا۔ اس پر لکھا ہوتا تھا کہ لعنت ہے اللہ رب العالمین کی ابو بکر پر، عمر پر،
عثمان پر اور اس کے بعد معاویہ پر، فلاں پر فلاں پر فلاں پر، یہ لعنت پر مشتمل کتبے لگا دیے گئے جامع مسجد کی دیوار پر، بلکہ دروازے پر، تاکہ جو آدمی بھی داخل ہو اس کو پڑھے اور لعنت بھیج کر کے اندر داخل ہو۔ یہ 351 ہجری میں شرارتیں شروع ہوئیں، اور اس کے بعد 351 ہی میں اس نے عید غدیر کا اعلان کیا۔ عید غدیر ابھی چند روز پہلے، ایک ہفتہ پہلے جو گزری ہے، ہفتہ 10 روز پہلے، عید غدیر 18 ذی الحجہ کو منائی جانے والی شیعوں کے درمیان رائج ایک عید ہے، جس کے بارے میں شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ سے زیادہ افضل ہے۔ اور اس کا راز کیا ہے؟ راز وہ کچھ اور ظاہر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا واقعہ پیش آیا، یہ ہوا وہ ہوا، جبکہ ان روایتوں کی بنیاد بالکل کمزور ہے۔ راز یہ ہے کہ 18 ذی الحجہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ اس دن عید منانے اور خوشیاں منانے کے لیے عید غدیر منائی جاتی ہے۔ تو 351 میں عید غدیر کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے ایک ہی سال کے بعد 352 ہجری میں ماتم کے اظہار کے لیے بازار بند کرنے کا حکم دیا گیا کہ 10 محرم کو بازار بند رہیں گے، اور محرم میں عموماً شادی بیاہ نہیں کیا جائے گا، اور خواتین باہر نکلیں گی اپنے کھلے سر اور اپنے بالوں کو آگے پیچھے کر کے ماتم کا اظہار کریں گی۔ آپ سوچئے، شریعت اسلامیہ خواتین کو باپردہ نکلنے کا حکم دیتی ہے، اور یہ بال کھول کر کے ماتم و شیون کا حکم دیتا تھا۔ اور ایسے ہی اس نے یہ حکم دیا کہ لوگ کالے کپڑے پہن کر کے ماتم کا اظہار کریں، اور کالے کپڑے پہن کر کے باہر نکلیں، بازار بند رکھا جائے، اور پورے محرم کے مہینے میں باقاعدہ نکاح اور شادی کو حرام قرار دیا گیا۔ کھانے پکانے سے گھروں کے اندر پابندی عائد کر دی گئی کہ ماتم کا اظہار کیا جائے، کھانا نہ پکایا جائے۔ آپ دیکھیں ان تفاصیل کو، تاریخ ابن کثیر کے اندر یہ تفاصیل موجود ہیں، اس کے حوالے موجود ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ایسے ہی اسی دور میں تعزیہ داری شروع کی گئی، تعزیہ بنایا گیا، تعزیہ بنا کر کے اس کا طواف شروع کیا گیا۔ جبکہ طواف صرف خانہ کعبہ کا کرنا جائز ہے، تعزیہ بنایا جاتا تھا، اس کا طواف کیا جاتا تھا، اور تعزیے سے منتیں مانگی جاتی تھی، اور بچوں کو ہرے رنگ کا، سبز رنگ کا کپڑا پہنا کر کے تعزیے کے گرد طواف کرنے اور ناچنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ ایسے ہی اسی دور میں جو رواج شروع کیا گیا، جو بدعت تھی، وہ چہرے کو پیٹا جائے، گریبان کو پھاڑا جائے، سینے کو چاک کیا جائے، سینے پر ایسے ہاتھ مارا جائے، زنجیر سے خود کو زخمی کیا جائے، انگارے، دہکتے انگارے پر انسان چل کر کے اپنے پیروں کو زخمی کرے، بسا اوقات اس پر لیٹ جائے، اور یہ تصور کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تعزیے کے اندر بنفس نفیس حاضر ہوتے ہیں، لہذا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بھی منتیں اور سماجتیں کرنی ہیں وہ مانگ لی جائیں، یہ ایک تصور اور عقیدہ تھا۔ اور ایسے ہی ذوالجناح یعنی پروں والا گھوڑا باقاعدہ بنا کر کے اس کو نکالا جائے، اور یہ تصور کیا جائے کہ یہ گھوڑا ہماری بخشش کا سامان ہے۔ اور ایسے ہی 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا مسنون ہے، لیکن تعزیہ داری کرنے والوں نے 10 محرم کو خصوصیت کے ساتھ دن نکلتے ہی سبیلیں لگانا، شربت تقسیم کرنا شروع کیا، تاکہ اپنے ماتم کا اظہار کر سکیں۔ اسلام روزے کا حکم دیتا ہے، اور یہاں دن دہاڑے شربت تقسیم کر کے سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شریعت اسلامیہ کی مخالفت کس انداز سے کی جاتی ہے۔ تو یہ دوسرا گوشہ تھا خطاب کا، مروجہ بدعات جو ہیں اس کے بارے میں۔ تیسرا گوشہ ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں۔ اس کو میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل بیت کے بارے میں افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ شیعہ حضرات آل بیت کے بارے میں مبالغہ آرائی کر کے آل بیت کو انبیاء اور غیب کا علم رکھنے والوں کے مقام پر فائز کرتے ہیں، ان کے بارے میں مبالغہ کرتے ہیں۔
شیعہ حضرات بسا اوقات اپنے ائمہ کو اللہ رب العالمین سے زیادہ بڑا کر کے دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ ان تمام کی تمام چیزوں کو جانتے ہیں جو رب کائنات بعد میں جان پاتا ہے۔ اس انداز کا عقیدہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو صحابہ کرام کا مقام سکھایا ہے اسی مقام پر چلنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو شیعہ حضرات مبالغہ کرتے ہیں اور نواسب ان لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو، آل بیت کو کافر قرار دیتے ہیں۔ یہ ناصبیوں کا عقیدہ ہے، یہ افراط و تفریط پر مبنی ہے، ایک جانب مبالغہ آرائی ہے اور ایک جانب بے وفائی ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ آل بیت رسول کا مقام عام صحابہ کرام کے مقام سے اونچا ہے، صحابہ کرام کے مقام کے مراتب ہیں، ان میں خلفائے راشدین اپنی خلافت کی ترتیب پر سب سے پہلے ابو بکر سب سے اونچا مقام رکھنے والے، اس کے بعد عمر بن خطاب، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد علی بن نبی طالب رضوان اللہ عنہم اجمعین، یہ اسی ترتیب پر، اور اس کے بعد اصحاب بدر، غزوہ احد کے صحابہ کرام اور دوسرے مقامات اہل سنت والجماعت نے ذکر کیے ہیں، لیکن بنیادی طور سے ان کا عقیدہ ہے وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ رب العالمین نے ان سب سے اپنی رضامندی کا اظہار بھی کیا ہے اور سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی جس کو شرف صحابیت حاصل ہو گیا، شرف صحابیت کیا ہے؟ شرف صحابیت یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل کر لیا ہو، آپ کی مجلس میں بیٹھا ہو، آپ سے سلام دعا کیا ہو، آپ سے گفتگو کی ہو، یا آپ کو دور سے حجۃ الوداع کے موقع سے لاکھوں کے اجتماع میں آپ کو دور سے دیکھ لیا ہو، ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں وفات ہوئی ہو، وہ صحابی رسول ہے۔ ایسے جتنے بھی اشخاص اس دنیا میں گزرے ہیں، ہمارا اعتقاد اور یقین ہے کہ وہ سب کے سب جنتی ہیں، اور ان کے بارے میں خلافت و ملوکیت کے بہانے سے، کسی دوسرے بہانے سے جو بھی کلام کرتا ہے، جو بھی انگلیاں اٹھاتا ہے، جو بھی ان کی تنقیص کرتا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، جو بھی ان کے بارے میں تعویل کرتا ہے یا ان کے بارے میں غلطیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ زندیق ہے، بددین ہے، منافق ہے، اور اپنے نفاق کے بقدر وہ دھیرے دھیرے اسلام سے دور یا اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کا حکم ہے اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ آئے تو خاموش ہو جایا کرو۔ کچھ چوں چرا کرنے کی یا کریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کی اجازت نہیں دی گئی، خاموش ہو جاؤ، ان کے فضل اور ان کی منقبت کا اقرار کر لو، وہ ہم سے پہلے گزر گئے، انہوں نے خیر کے کاموں کو انجام دیا، اجتہادی طور سے یا بشری تقاضے سے اگر ان سے کچھ غلطیاں ہوئیں تو ان کی خوبیاں اس پر بھاری ہیں، لہذا ان غلطیوں پر کریدنا یا ان پر تنقید کرنا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، بلکہ حرام ہے، حرام ہی نہیں ہے، نفاق اور زندیقیت ہے، اس سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو نواس رسول کی شہادت کا معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نواس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جب ہوئی، یہ 10 محرم سن 61 ہجری کا واقعہ ہے۔ کربلا کے میدان میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبید اللہ بن زیاد نے ظلم کرتے ہوئے، جو کہ شیعہ تھا، اس نے شہید کر ڈالا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی، جس پیشین گوئی میں آپ نے ان کی شہادت کی بشارت سنائی تھی، وہ یقینی طور پر ہونا تھا۔ لیکن یہاں پر 2-3 سوالات ہیں جو سوالات کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کا کربلا کے میدان میں جانا اور کوفیوں کی بے وفائی کرنا، کیا یہ معرکہ، یہ جنگ حق و باطل کی جنگ تھی، کفر اور اسلام کی جنگ تھی؟
پہلا سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے کیا ان سے زیادہ بڑی شخصیات کی شہادت نہیں ہوئی؟ خود ان کے والد علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے ظلم و جور کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ اس سے پہلے عثمان غنی شہید کیے گئے، عمر بن خطاب شہید کیے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا سانحہ ان لوگوں کی شہادت سے بڑا سانحہ تھا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر صحابہ کرام کے لیے حواس باختہ خبر تھی، آپے سے باہر ہو گئے تھے۔ وہ حادثہ امت اسلامیہ کے لیے سب سے زیادہ بڑا حادثہ تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا کوئی ذکر نہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، اور بے شمار شہادتیں صحابہ کرام کی ہوئیں جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں۔ بعد میں آنے والے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یقیناً ان کی شہادت ان کی بہادری کی دلیل ہے، یقیناً ان کی شہادت ان کی عظمت کی دلیل ہے، اور یقیناً یہی حسین تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں کی امامت میں ایک کندھے پر حسین کو اور ایک کندھے پر حسن کو بیٹھا کر کے امامت کرتے تھے، یہاں تک کہ خطبے جمعہ دیا کرتے تھے تو اپنے نواسوں کی محبت کو نظر انداز نہیں کرتے تھے، بلکہ کندھے پر بیٹھا کر کے ممبر پر چڑھتے تھے اور خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہ پیار و محبت کا پیمانہ ہمارا پیمانہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حسن و حسین ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں، ہمارے عقیدے کی بنیاد ہیں، ان سے نفرت یا ان کے بارے میں ذرہ برابر کوئی انگلی اٹھاتا ہے اس کو قطعاً برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول قرار دیا۔ یہی اتنا نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ امامت فرما رہے تھے، حسن و حسین کو مسجد ساتھ لایا کرتے تھے، رکوع میں جاتے تھے تو گود سے اتار کر کے کنارے بیٹھا دیتے تھے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پھر سے گود میں اٹھا کر کے کندھے پر بیٹھاتے تھے۔ آپ سوچیں کتنی محبت تھی، کتنی الفت تھی۔ ایک روز کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا، سجدہ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیٹھ پر ان دونوں میں سے کسی نے سواری کر لی، سجدہ لمبا کر دیا، طویل ہو گیا، سجدہ ختم کرنے کو تیار نہیں۔ صحابہ کرام گھبرا گئے کہ اتنا طویل سجدہ با جماعت نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں فرماتے تھے، آج کیا ہوا ہے؟ ایک صحابی رسول اٹھے، دیکھا کہ ان کی پیٹھ پر ایک نواسہ چڑھا ہوا ہے، پھر سے سجدے میں چلے گئے۔ جب سلام پھیرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ تو کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میں نے سجدہ کیوں لمبا کر دیا تھا؟ صحابی رسول نے دیکھا تھا، غیب جانتے ہوتے تو کہتے تم تو جانتے ہو، باقی لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ لیکن آپ نے فرمایا کہ کیا جانتے ہو کہ کیوں ایسا ہوا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو نہیں پتا۔ تو آپ نے فرمایا میرے اس بیٹے نے، نواسے نے مجھ کو سواری بنا لیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا شوق پورا نہ ہو اور میں سجدہ ختم کر دوں۔ اپنے نواسے کے لیے سجدے کو طویل کیا گیا۔ اتنا پیار، اتنی محبت، اتنی الفت، یہی محبت اور الفت ہم بھی نواسے رسول سے اور آل بیت رسول سے رکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو نبی سے اونچا مقام دے دیا جائے، ان کے والد علی بن نبی طالب سے اونچا مقام دے دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ غیب جانتے تھے، بعد کی خبریں ان کو پتہ ہوتی تھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو 10 محرم 61 ہجری کو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ پہلا سوال جو میں نے کیا تھا، کیا یہ مارکے حق و باطل تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مارکے حق و باطل نہیں تھا۔ اگر مارکے حق و باطل ہوتا تو ایسی صورت میں صحابہ کرام ان کو کربلا اور کوفہ جانے سے نہ روکتے۔ سب نے روکا۔ کن لوگوں نے روکا؟ جن لوگوں نے روکا ان میں ابن عمر تھے، جلیل القدر صحابی رسول، ابو سعید خدری، ابو دردہ، ابو واقد لیثی، جابر بن عبداللہ،
عبداللہ بن عباس اور محمد بن حنفیہ اور یہ سارے کے ساری بڑی شخصیات ان کو روکنے میں شامل تھیں، بار بار کہتے تھے کہ کوفہ والے کبھی وفا نہیں کرتے، لہذا ان کی دعوت پر آپ لوگ نہ جائیں، لیکن وہاں سے خطوط مسلسل آ رہے تھے، لہذا انہوں نے جانے کی ٹھان لی، اور جب نکلے تو نکلنے سے پہلے انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا کہ جا کر کے پہلا جائزہ لے اور مجھ کو خبر بھیجیں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ مسلم بن عقیل گئے، مسلم بن عقیل کو جب نمائندہ بنا کر کے بھیجا تو 18,000 کوفیوں نے ان کا استقبال کیا، کوفہ کے رہنے والے 18,000 لوگوں نے ان کا استقبال کیا، اور اس کے بعد کوفہ آنے کے لیے ان کو خط ارسال کیا مسلم بن عقیل نے کہ آپ آ سکتے ہیں، یہاں حالات سازگار ہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، مسلم بن عقیل کا سامنا عبید اللہ بن زیاد سے ہو گیا۔ عبید اللہ بن زیاد سے جب ٹکراؤ ہوا تو اس نے مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کو زد و کوب کیا، ان کو زخمی کیا۔ جب یہ زخمی ہوئے تو سارے کوفیوں نے، جو 18,000 کوفی تھے، سب نے بے وفائی کر کے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، صرف 30 لوگ ان کے ساتھ بچے، محض 30 افراد ان کے ساتھ بچے۔ جب یہ زخمی ہوئے تو قاصد کو بلایا، ایک خط لکھا اور خط لکھ کر کے کہا کہ تم تیزی سے یہاں سے نکلو اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جا کر کے خبر دو کہ اپنے آنے کا ارادہ ترک کر دیں، یہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، یہ لوگ بے وفائی کر گئے ہیں۔ جب یہ خط ان کے پاس پہنچا تو وہ نکل چکے تھے، راستے میں تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس چلے جائیں، لیکن مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی افراد اور رشتہ دار ان کے ساتھ تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، بدلہ لیں گے، جنگ کریں گے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی اپنے ساتھیوں کو راستے میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں بزدل نہیں ہوں، میں چل کر کے تمہارا ساتھ دوں گا۔ وہ گئے اور مسلم بن عقیل پر جب حملہ ہوا، ان کو قتل کر دیا گیا، تو ان کو راستے میں خبر ملی، اور اس کے بعد بھی یہ وہاں جب پہنچتے ہیں تو اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد سے ان کا سامنا ہوتا ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ عبید اللہ بن زیاد اور جن لوگوں نے بھی حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر وار کیا، ان کا راستہ روکا، ان کے اوپر گھیرا بندی کی، ابھی میں حوالوں سے ان چیزوں کا تذکرہ کروں گا، وہ سارے کے سارے شیعہ تھے، سب کے سب شیعہ تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو، اہل خانہ کو یزید نے اپنے محل میں بلا کر کے عزت دی، مہمان نوازی کی، اور ان کے گھر کی خواتین نے اپنے جسم کے زیورات اور تجوریوں کے زیورات نکال کر کے ان کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کر دیے ان کی گھر کی خواتین کو، لیکن ان لوگوں نے لینے سے منع کر دیا کیونکہ ہدیہ تحفہ لینے کا وقت نہیں تھا۔ ایسے ہی علی بن حسین زین العابدین حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے، جو رافضہ اور شیعوں کی نظر میں چوتھے امام ہیں، پہلے امام علی بن نبی طالب، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، اور چوتھے امام علی بن حسین، جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ تو علی بن حسین رضی اللہ عنہ کا خوب اکرام کیا، اور ان کا اکرام کر کے مہمان نوازی کی، اور اس کے بعد ان کو وہاں سے رخصت کیا گیا۔ یہ یزید کا وتیرہ تھا۔ اس سلسلے میں جو روایتیں ملتی ہیں، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ اول جیش یغزو مدینۃ قیصر مغفور لہ، کہ پہلا لشکر جو قیصر نامی بستی پر حملہ کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ وہ پورا کا پورا مغفرت یافتہ ہے، یعنی اس کو بخش دیا گیا۔ آپ فتح الباری اٹھا کر کے صحیح بخاری کی شرح دیکھیں، اس میں اس روایت کے تحت آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ لشکر کے کمانڈر یزید بن معاویہ تھے، اور حسین رضی اللہ عنہ بحیثیت سپہ سالار یا بحیثیت فوجی کے اس میں شریک تھے۔ یہ تفصیل وہاں مل جائے گی۔ تو اول جیش یغزو مدینۃ قیصر مغفور لہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے
کہ ان سب کو بخش دیا گیا۔ ٹھیک ہے کہ یزید نے کچھ غلطیاں کی تھیں جس کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت کے بعض علماء نے تنقید بھی کی ہے، لیکن تنقید کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر لعن طعن کرنا، ان کو کافر کہنا، ان کو فاسق کہنا، ان کو شرابی کہنا یا ان کو زانی کہنا، اس انداز کے القاب سے ملقب کرنے کو اہل سنت والجماعت نے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ واقع ہرہ ہے، مکہ مکرمہ پر حملے کا معاملہ ہے جو یزید کے دور میں پیش آیا، یہ سارے کے سارے حقائق علماء کے سامنے ہیں۔ اس کے باوجود علماء کہتے ہیں کہ یزید ایک تابعی ہیں، مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے، حکام میں سے ایک حاکم ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں۔ ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی پیدائش خلافت عثمانیہ میں ہوئی، دین اور صلاح کے مالک تھے، بہادر تھے، نیک تھے، مسلمانوں کے حاکموں میں سے ایک حاکم تھے۔ ان کے اندر کچھ خرابیاں بھی تھیں، کچھ خوبیاں بھی تھیں، لیکن خرابیوں کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ خرابیوں کی بنیاد پر لعن طعن کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کا معاملہ تابعیوں کا ہے، ان کا اپنا مقام ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق یہ مغفور ہیں، لہذا ان کے اوپر لعن طعن کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے علماء کے اقوال ہیں۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان حقائق کو سامنے رکھ کر کے ہم چلیں۔ اب میں یہاں پر چند روایتوں کا تذکرہ کر کے خطاب کو سمیٹوں گا 5-7 منٹ کے اندر۔ سب سے پہلی بات، شیعہ ذاکر واعظین، جو شیعہ حضرات وعظ و نصیحت کرتے ہیں، وہ ذاکرین جو ہیں، وعظ و نصیحت کرنے والے واعظین جو ہیں، ان کے بارے میں شیعوں کا ایک بڑا عالم محمد عاصف محسنی یہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ کربلا کے واقعات کی اکثر تفصیلات مجہول ہیں، یعنی معلوم نہیں ہیں، اور لوگ وہ چیزیں چاہتے ہیں جو انہیں رلا سکے، لہذا رونے والی باتیں یہ گڑھ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور ان میں سے بہت سارے واعظ ایسے ہیں، خود شیعہ اپنے واعظین کے بارے میں کہتا ہے، بہت سارے واعظین اور ذاکرین ایسے ہیں جو عزت یا مال کے محتاج ہوتے ہیں، مال و دولت کے لیے تقریریں کرتے ہیں۔ آج ہماری جماعت میں بھی یہ فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ خطیب کو بلائیں گے، پہلے ٹرانسفر کیجئے، تب خطیب آ کر کے وعظ و نصیحت کرے گا۔ یہ فتنہ ہماری جماعت میں بھی اور ہمارے ان علاقوں میں بھی بڑھتا جا رہا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ 2 باتیں اخلاص کے ساتھ علمی اور منہجی بنیادوں پر جو آپ کے سامنے پیش کر دے، اسی سے سنیں۔ چکنی چپڑی باتوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا، گانے بجانے میں کچھ نہیں رکھا ہوا، لمبی لمبی تقریروں میں کچھ نہیں رکھا ہوا۔ علمی بنیادوں پر گفتگو کرنے والے آپ کے لیے خیر خواہ ہیں اور آخرت کی کامیابی کے لیے آپ کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ تو کہتا ہے ان کا یہ عالم آصف محسنی کہ یہ واعظین اور ذاکرین مال و دولت اور عزت و وقار کے لیے محتاج ہوتے ہیں، لہذا مال کے لیے یہ واقعات گڑھتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قصے اور واقعات اس منہج پر چل پڑے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے ہی ان کا ایک امام سید ابراہیم میانجی، شیعوں کا ایک بڑا عالم دین ہے، وہ کہتا ہے کہ امام زین العابدین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی زین العابدین جب کوفیوں کو ماتم کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی اپنے والد کی شہادت کے بعد جب ان کے بیٹے نے دیکھا تو کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا، یہ خود شیعہ ذاکر لکھ رہا، کہتا ہے یہ تو ہم پر رونا دھونا کر رہے ہیں، لیکن یہ تو بتاؤ، یعنی امام زین العابدین ان لوگوں سے پوچھتے ہیں، یہ تو بتاؤ ان کے علاوہ ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ خود تم ہی لوگ تو ہو جس نے نواس رسول کو قتل کر دیا ہے۔ العیون العبرا یہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ ایسے ہی جلاء العیون ایک کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 204 پر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
وصیت کرتے ہوئے ایک بات فرمائی تھی، اس کا تذکرہ ایک شیعہ عالم کرتا ہے کہ امام حسین کو اس مضمون یعنی خط لکھ کر کے مسلم بن عقیل نے یہ خط لکھا کوفیوں اور شیعوں کے بارے میں۔ انہوں نے کیا لکھا کہ مجھ سے بے وفائی کی ہے ان کوفیوں نے اور شیعوں نے، آپ کے بعض ساتھیوں کو قتل کر دیا ہے، مجھ کو بھی قتل کرنا چاہتے ہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ آپ راستے سے لوٹ جائیں۔ جلاء العیون کے اندر یہ عبارت موجود ہے، خود شیعہ عالم اس بات کا اقرار کرتا ہے۔ ایسے ہی حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے کون ہیں، مزید وضاحت کے ساتھ مرتضی مطہری، ان کا ایک عالم ہے الملحمہ الحسینیہ، یعنی حسین رضی اللہ عنہ سے متعلق جو جنگ ہے اس کے بارے میں لکھی گئی اپنی کتاب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129 پر کیا لکھتا ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْإِمَامَ حسین علیہ السلام ہم شیعتہ، کہتا ہے کہ جن لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا یہ انہی کے گروہ کے لوگ تھے، یعنی کوفہ کے رہنے والے شیعہ تھے جنہوں نے گروہ بندی کر لی تھی علی رضی اللہ عنہ کے نام پر۔ بعد میں یہی لوگ عقیدے کی تبدیلی کے ساتھ دھیرے دھیرے کامل شیعہ ہو گئے اور قرآن مجید کا انکار کر دیا، صحابہ کرام کو گالیاں دینے لگے، اللہ رب العالمین کے اوپر طعن کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کیا، صحابہ کرام کو کافر کہا۔ یہ سارے کے سارے عقائد ان کے اندر دھیرے دھیرے آتے چلے گئے، اور آج جعفریہ یا اثنا عشریہ یا اصولی شیعوں کی شکل میں یہی لوگ ایران کے اندر تسلط جمائے ہوئے ہیں اور سنیوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر بالکل واضح ہے کہ جن لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا وہ امام حسین کے شیعہ تھے، یعنی خود ان کے ساتھی جو کوفی تھے ان لوگوں نے بے وفائی کر کے ان کو قتل کیا، اور یہی کوفیوں کی نسل آج رافضہ اور شیعوں کی شکل میں ایران کے اندر زندگی گزارتی ہے۔ ایسے ہی اس سلسلے میں علی بن حسین یعنی حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، کوفیوں کو خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے کیا فرمایا تھا، الاحتجاج، طبرسی کی کتاب ہے، شیعہ عالم طبرسی کی کتاب ہے احتجاج نام کی، اس کتاب کے اندر یہ خطبہ نقل ہے، کہتے ہیں اس کا ترجمہ میں اکتفا کر رہا ہوں۔ علی بن حسین رضی اللہ عنہ امام زین العابدین نے کہا، لوگو تم نے میرے والد حسین بن علی کو خط لکھ کر کے بلایا، حالانکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، تم لوگوں نے ان سے عہد و میثاق اور بیعت کرنے کے وعدے کیے، حالانکہ تم لوگوں نے انہیں قتل کر دیا، تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کرو گے جب وہ تم سے پوچھیں گے کہ تم نے میری عطرت یعنی میرے خاندان کے لوگوں کو ہی قتل کر دیا اور میری حرمت کو پامال کیا، پس تم میری امت نہیں ہو۔ راوی کہتا ہے کہ یہ سن کر لوگ ایک دوسرے کو بد دعائیں دینے لگے اس خطبے کو سننے کے بعد۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ ایسے ہی حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بارے میں ایک روایت کا مزید تذکرہ کر دیا جائے۔ اعیان الشیعہ ایک کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 326 پر اس کا مؤلف لکھتا ہے کہ شمر جو حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے میں شامل تھا، گھیرا بندی کرنے میں شامل تھا عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ، اور جنگ جمل میں بھی صحابہ کرام کے خلاف اس نے غلط کردار ادا کیا تھا، سب کے سب شیعہ تھے، اور اس نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے میں پورا کردار ادا کیا۔ تو یہ چند حقائق ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اللہ رب العالمین ہم کو محرم کے اس حرمت والے مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ماہ محرم کی حقیقت کو ہم سمجھ سکیں، حقیقی پیغام کو سمجھ سکیں، مروجہ بدعات سے بچ سکیں، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے جو حقائق ہیں وہ ہمارے سامنے رہیں، اور جن لوگوں نے ان کو شہید کرنے کا جرم کیا ہے ان مجرموں سے ہم نفرت کا اعلان بھی کر سکیں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو
تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔